بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق۔ مہلائیل کے بیٹے یرید کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جملہ امور کی نگہبانی کی وصیت کی، اور وہی خنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ القرآن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتے ہوئے وصف و نبوت و صداقت کا اعزاز عطا کیا۔ یہی وہ خنوخ ہیں علماء انسان نے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کیا ہے۔ حضرت آدم و شیث علیہ السلام کے بعد اولاد آدم میں انہیں تاج و نبوت عطا فرما دیا۔ حضرت ابن اسحاق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے ساتھ لکھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 360 سال پائے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علم رمل کیسا علم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نبی تھے جنہوں نے خط رمل کی بنیاد ڈالی، پس جس شخص کے نشانات اس کے مطابق آ جاتے ہیں اس کا نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب ہی ہے۔ علماء تفسیر و احکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جس نبی نے باقاعدہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، اور انہی کو ہی ہرمس الحرامسہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار جھوٹے قصوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جس طرح انبیاء و علماء و حکماء و اولیاء کی طرف لوگوں نے کئی جھوٹی باتیں منسوخ کی ہیں۔ یونانی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہرمس مانتے ہیں۔ ہرمس الحرامسہ سے مراد ماہرین علم رمل و نجوم کا استاد وزاد وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا ترجمہ، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علامہ ابن جریر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں، اس زمانے کے اولاد آدم کے اعمال کے برابر۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان اعمال و درجات میں اضافہ ہو۔ دریں اثنا ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کر اور اسے مجھے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ علم کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لے رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لوں۔ میں حیران و متعجب تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پہ ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہے مراد وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا سے۔
ابن ابی حاتم علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے دریافت کرو میری زندگی کتنی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے جب ملک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کتنا عرصہ حیات جئیں گے تو ملک الموت نے کہا جب تک میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب ملک الموت نے دیکھا تو کہا تعجب ہے آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ تھا۔ یہ حدیث اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض راوی منکر الاحادیث ہیں۔ مفسرین و محدثین کی رائے ابن تجی مجاہد علیہم الرحمہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض و منافات نہیں ہے۔ اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری و مسلم و مجاہد علیہم الرحمہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرد بن ملحل کی زندگی میں ہی آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری علیہم الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ امام زہری علیہم الرحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج صحب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ادریس علیہ السلام نے کہا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کے کلمات سے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم و آدم علیہ السلام کی طرح خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح کہہ کر استقبال نہیں کیا۔ اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بھی وہی کلمات استعمال کرتے جو حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض اوقات راوی کا حافظہ جید نہیں ہوتا، بنا بریں یہ دلیل صحیح نہیں۔ اگر اسے درست تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ مراد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام عجز و انکساری کی بنا پر لفظ اخ استعمال کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو مقام ابو طالب پر لے جانا آپ نے مناسب نہ جانا، جبکہ حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے فاق و برتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لہٰذا ان پر قیاس کر کے یہ اشکال پیدا کرنا غیر مناسب ہے۔